سکندر ذوالقرنین جن کا نام مشہور ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اصل میں اس نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم۔ قاہرہ سے متصل ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اسکندریہ، یہ وہاں کا باشندہ تھا۔ ملکت دنیا اربعۃ، ابن کثیر نے اپنی تفسیر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کے ذیل میں لکھا ہے، اور کشاف میں بھی ہے کہ ملکت دنیا اربعۃ، 4 آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اثنان مومنان و اثنان کافران، 2 مسلم تھے سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے نمرود اور بخت نصر۔ نمرود پشاور سے اوپر ایک چھاونی اور پہاڑ ہے، وہ جمروت کہلاتے، یہی جگہ تھی اس کی۔ زبانوں کی تبدیلی سے حروف اوپر نیچے ہو جاتے، اور یہاں ایک 2 پہاڑ ہے، 6 میل تک اب بھی راک پڑا ہوا ہے۔ غالب گمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جھولا بنایا تھا آگ میں جھونکنے کے لیے یہی جگہ تھی، اور پوری دنیا میں اس کا نقشہ نہیں ہے۔ سورۃ یوسف میں امام رازی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ میں ہندوستان کا سفر کرنے لگا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، یہ سارا ہند تھا نا۔ آگے حضرت نے وضاحت نہیں کی کہ کن کن مقامات کی زیارت فرمائی۔ ہندوستان میں ایک ہندوؤں کی قوم ہے، برہمن کہلاتے ہیں، ان کے ہاں پوجا نہیں ہے، بت نہیں ہے بالکل، اور وہ اپنے آپ کو پکے ابراہیمی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ ذوالقرنین کو کہتے ذوالقرنین اس لیے کہتے کہ 200 سال تک حکومت رہی ہے، اور اس چکر میں تھا کہ نہ مرو تو اچھا ہوگا، بہت لوگ اس ارمان میں ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف داخل ہو رہے تھے اور ذوالقرنین وہاں سے نکل رہے تھے، باب کعبہ پر ملاقات الیک سلیک ہو گئی، بغل گیر ہو گئے، معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا آب حیات کے چشمے کا ٹائم ہو گیا، رخ معلوم نہیں ہے، پوری دنیا کو تلاش کرتا ہوں۔ عین الحیات اس کو صحیح مسلم میں اور بخاری میں کہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھانجا ہے بلیا بن ملکہ، اس کو ساتھ رکھو، یہ عجائب و غرائب کا لبریز ہے، قابل آدمی، جو بعد میں خضر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ حضرت کا بھانجا ہے۔ اس نے اس کو سیر و سیاحت کا وزیر مقرر کیا اور اپنا خاص الخاص بنایا۔ اس سرزمین پہ چلے گئے جہاں پر عین الحیات وہ چشمہ پھوٹ رہا تھا کہ جس سے پانی پینے کے بعد آدمی طویل عمر کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ مورخین تو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کو موت ہی نہیں آئے گی، لیکن ذوالقرنین کچھ فاصلے پر تھے اور وہ چشمہ ابل گیا، زمین سے پانی اوپر آ گیا، اس کی علامات تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے بلیا بن ملکہ نے ان کو آواز دی، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے پانی محفوظ کر لیتے، تو خضر نے پی لیا۔ اس لیے فتاوی حدیثیہ میں ہے والجمہور علی انہ حی، خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ خضر زندہ ہے، اور تو چھوڑو، مستقل ایک باب قائم کیا ہے شیخ الاسلام نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر اگر زندہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں آئے؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں ھذا جہل کبیر۔ ایک جواب یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو نہیں آئے، موسیٰ کو جانا پڑا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مسند امام شافعی میں موجود ہے کہ جنازہ رسول میں شریک تھے، اور ابو بکر عمر عثمان و علی کو تسلی دی۔ جب وہ چلے گئے تو ابوبکر صدیق نے کہا اخوکم خضر، یہ تمہارے بھائی خضر ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو جانتے ہیں ان کا اعتبار ہے، جو نہیں جانتے ان کا اعتبار نہیں، اور خضر کو گم کر دیا۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ رجال غیب میں سے ہیں یا دوسرے مخلوقات کا روپ اختیار کر لیا۔ احیاناً جس کے لیے خدا چاہے ملاقات کر لیتا ہے۔ وَلِقَاؤُهُ مَعَ الصُّلَحَاءِ وَإِطِّلَاؤُهُ عَلَى الْيَقْظَةِ أَمْرٌ مُتَوَارِثٌ لَا يُنْكِرُ عَنْهُ إِلَّا أَجْهَلُ الْجَاهِلِينَ۔ عقائد اہل سنت میں امام ابو اسحاق اصفرائینی لکھتے ہیں اس کی حیات اور اس کا بزرگوں سے ملنا کبھی کبھی اس کا انکار مشکل ہے، عالم نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کم معلومات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔
ایک دفعہ میں نے بعض ایسی کتابیں دیکھی تھی، خاص کر روح المعانی بالاستیاب دیکھتا تھا، علامہ آلوسی پر ایک عجیب اثر ہے، وہ جب شروع ہوتا ہے تو انکار کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے پھر اعتراف کرتا ہے۔ تو میں نے اس طرح کی کچھ باتیں کہی تو مجھ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا، اور جب مجھے یقین ہوا کہ یہ خضر ہے تو مجھے کہا کہ شرم کرو، تم نے آج کیا کیا بیان کیا ہے؟ میں نے کہا میں رجوع کر لوں گا اگلے جمعے حیات خضر پر کلام کو، بالکل اسی طرح میں نے ان سے وظیفہ مانگا۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الدعوات میں جو وظائف دیے وہ مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ وہ شارع علیہ السلام ہے، میں تو شارع نہیں ہوں، میں تو تکوینی امور کا ملزم ہوں، مجھے تو حق نہیں ہے اس طرح باتیں کرنے کا۔ علامہ آلوسی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ نبی ہے لیکن ان کی امت نہیں ہے، اور وہ تبلیغ کے پابند نہیں ہے، وہ عجائب و غرائب کے اظہار کے مکلف ہے۔ حضرت موسیٰ جو ساتھ گئے تھے یہی ہوا نا، کبھی کشتی توڑ رہا ہے اور کئی لوگوں کی دیواریں کڑی کر رہے ہیں جو ایسے بے مروت تھے کہ مہمان کا مہمانی بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی ڈھنگ کا کام تو کرو، حضرت نے کہا آذا فراق بینی ہو، بس اب نکلنا ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے یہ واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا لوددنا لو صبر موسیٰ لبینا، ہماری خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے اور عجائب کھل جاتے۔ وہ تو عجائب کا مجموعہ تھا، جیسے جیسے گزرتا تھا کوئی نہ کوئی تماشا دکھاتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث آئی ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اگر عمر بھی زیادہ ہو اور اللہ نے ایک عمل کی بھی توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اصل الاصل جو ہے وہ عمر کم ہے اور مقام زیادہ ہے، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی عمر 60 سال تھی، اس پر محدثین متفق علیہ، 60 سے کم قول کسی نے نہیں کیا۔ آگے 61، 62، 63 زیادہ جمہور کی رائے ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آخری حج کے موقع پر جو 100 اونٹ آپ نے علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے تو 63 کا نہر آپ نے اپنے دست مبارک سے خود کیا اور باقی علی کو کہا تو کر کے آ۔ علماء لکھتے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ خیرات فرمایا، قربان کیا۔ ویسے اقوال تو اور بھی ہے، 64، 65، 66، 67، 69 تک کا قول ہے۔ سکندر ذوالقرنین جن کا نام مشہور ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اصل میں اس نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم۔